السلام علیکم۔ آج میں ذرا بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن کی، جو کہ ایک عجیب سے ٹرموائل سے گزر رہی ہے۔ روز نئی خبریں آتی ہیں، کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو عمران خان کی تھی وہ کیوں گئی، کیسے گئی، پھر موجودہ گورنمنٹ کس طرح سے آئی اور آگے کیا ہوگا۔ ایک عجیب سا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہے کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے نتیجتاً جو ایفیکٹس آئے ہیں وہ یہ آئے کہ پاکستان کی اکانومی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، بلکہ تباہ ہو چکی ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑا ہے، جس کا جینا دو بھر ہو گیا۔ Excuse me۔ اب اس ساری صورتحال کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ delaying decision is not going to help anyways in any circumstances، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وقت نکل جاتا ہے، یعنی گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اور صرف اس کے ایک ڈیزاسٹرس ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پھر پوری قوم کو آگے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو بھی ہے سچویشن، اس میں اس وقت ضروری ہے کہ بڑے میجر ڈیسیشنز لیے جائیں ملک کے مستقبل کے حوالے سے، اور اس حساب سے پلاننگ کی جائے۔ اگر اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے والا کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیٹس کنٹینیو دی کرنٹ سسٹم، تو دیٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو کولیپس ان شارٹ ٹرم۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ میں مثالیں ماضی کی دینا چاہتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام 1971 کے ایونٹ سے۔ 1970 میں الیکشنز ہوئے پاکستان میں، جس میں مجیب الرحمان کی واضح اکثریت تھی اور وہ الیکشن جیت گیا تھا، لیکن ہینڈ آف پاور جو ہے اس میں ڈیلے کیا گیا۔ پہلے فروری میں اناؤنس کیا پارلیمنٹ سیشن، جس کا بھٹو نے بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ اسے اقتدار میں شیئر ملے، جو مجیب الرحمان دینے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کی سمپل میجورٹی تھی، وہ بغیر کسی الائنس کے سمپل میجورٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں حکومت اپنی بنا سکتا تھا۔ بھٹو نے یہ کہا کہ ایسٹ پاکستان سے تم جیتے ہو، ویسٹ پاکستان سے میں جیتا ہوں، جو کہ ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ پاکستان تو پورا ایک ملک تھا، اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پنجاب سے اگر کوئی جیتتا ہے، جیسے نون لیگ جیتتی ہے اور سندھ سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے، تو نون لیگ یہ کہے کہ میں تو پنجاب سے جیتی ہوں، میں گورنمنٹ بناؤں، لیکن سندھ سے وہ کہے کہ میں سندھ سے جیتا ہوں، میں گورنمنٹ بناؤں گا، تم نہیں بناؤ گے، اور بھلے اس کے کم ووٹ ہوں اس کو دے دیا جائے۔ تو ایک عجیب سی یہ بات ہے یہ، کیونکہ پورے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی کنسٹیٹیوٹس دی ریپریزنٹ دی ہول پاکستان، اور اس کے حساب سے تو مجیب الرحمان جیت گیا تھا، نو میٹر اس کے سارے ووٹس ایسٹ پاکستان سے تھے اور ویسٹ پاکستان سے کوئی نہیں تھا۔ آن دی ادر ہینڈ مجیب الرحمان نے اس آبجیکشن کو جو بھٹو نے اٹھایا تھا اس کو دور کرنے کے لیے، جو ویسٹ پاکستان کی جو چھوٹی پارٹیز تھیں، جیسے ANP تھی، یہ جماعت اسلامی تھی، اور بلوچستان کی پارٹیز تھی، ان سب کے ساتھ، اور JUP وغیرہ، ان سب کے ساتھ اس نے نیگوسیشن شروع کر دی تھی، تاکہ وہاں سے جو لوگ جیتے ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ میں شامل کرے۔ لیکن اسمبلی کا سیشن ڈیلے کر دیا گیا، اور اس کے بعد سول وار شروع ہو گئی، اور جو اس کے انٹینشن تھے مجیب کے، ہی واز پلینگ ایٹ دا ہینڈز آف را انڈیا، اور انڈیا اس کو اسپانسر کر رہی تھی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور اس کو پھر موقع مل گیا ملک توڑنے کا، اور باقی ریسٹ از آل ہسٹری۔ ایک شیم فل ڈیفیٹ ہوئی پاکستان کو، اور ایک جو کلنک کا ٹیکہ لگا وہ آج تک ہے، اور مختلف الزامات بھی لگے، جو لوزرز ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ وہی سچویشن پاکستان کی بھی، جھوٹے الزامات لگے کہ پاکستان کی فوج نے وہاں پہ بہت جینوسائیڈ کیا، ریپ کیا، اور لیکن چونکہ ہم ہار گئے تھے وار، اس لیے سارے الزامات ہم پہ لگ گئے، ہماری فوج پہ لگ گئے، وہ بدنام ہوئی، جو نہ کردہ جرائم تھے وہ بھی اس کے اوپر ایک لیبل کی طرح چپک گئے، اور جو ونرز تھے وہ پھر جو چاہیں وہ اپنا پروپیگنڈا کریں، ونرز آر آلویز رائٹ، دس از دا ہارش ریالٹی۔ اینی ویز، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 1971 میں ڈیلے کیا گیا ڈیسیشن ٹرانسفر آف پاور کا، جس کے کانسیکوینسز میں آپ کا ملک ٹوٹ گیا، اور بہت تباہی ہوئی، بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد 1977 میں دیکھ لیں کہ PNA کی تحریک ہوئی بھٹو کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کے اوپر، بہت کامیاب تحریک تھی۔ بھٹو نے ڈیلے کیا نیگوسیشنز،
اور جبکہ اچھے خاتے اب اقتدار سے ہٹنے کے بعد دونوں پارٹیز یہ کہنے لگیں کہ ہمارے تو نیگوسیشنز تقریباً ہمارے طے ہو گئے تھے، اور ضیاء الحق نے بیچ میں آ کے ماشاء اللہ لگا دیا، جبکہ آرمی یہ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے کوئی وہ سیریسنیس نہیں شو کی نیگوسیشنز میں، اور سول وار کی طرف ملک جا رہا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے آرمی نے ٹیک اوور کیا. اگین دا تھنگ از ڈیلیئنگ ان ڈیسیشنز لیڈ ٹو دی کرائسس، اور پاکستان واز ایج آف سول وار، جس کی پریونشن کے لیے ضیاء الحق کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس نے ماشاء اللہ لگا لیا، اور 10 سال تک کے لیے سب کی چھٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں 2007 اور 2008 کے دور میں، جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، سوری جب مشرف کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اور اس کے بعد سو کالڈ جمہوریت بحال ہوئی. اس وقت میں بھی مشرف نے مس کیلکولیشنز کی کچھ، اور جو بین الاقوامی سازش تھی پاکستان کے خلاف، ایک سو کالڈ لائرس موومنٹ فارن فنڈڈ سٹارٹ کی گئی، عوام اس میں اس کے جھانسے میں آ گئی، اور افتخار چودھری نے جس طرح سے مینیپولیٹ کی چیزیں، اور اپنے کرپشن اور اس کے اوپر جو چارجز لگے ہوئے تھے وہ تو کہیں کونے میں چلے گئے، جس کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا کہ وہ بے قصور تھے اور غلط چارجز تھے، اور جس بیسس کے اوپر مشرف نے اس کو ڈسمس کیا تھا، وہ ان کا جواب دینے کی وجہ اس نے پولیٹیسائز کی بڑی کامیابی کے ساتھ، اور میڈیا اس کے ساتھ انوالو ہوا. موسٹ لائکلی فارن فنڈڈ ایجنڈا تھا رجیم چینج کرنے کا، اور پھر اس کے بعد NRO کے نتیجے میں آگے جو بھی ہے آپ کے سامنے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرف مس کیلکولیٹڈ، اور جو ہے ڈیلے کیے کچھ ڈیسیشنز اس نے. اگر وہ یہ کرتا کہ جو 2007 میں پریزیڈنشیل الیکشن اس نے کرا کے دوبارہ الیکٹ ہوا، حالانکہ 1 سال بھی نہیں چل سکا، وہ اسی وقت اگر اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا اور جنرل الیکشنز کرا دیتا، اور حکومت ہینڈ اوور کر دیتا جو بھی پارٹی جیتتی، تو سچویشن کافی ڈفرینٹ ہوتی. اور پھر جب یہ ناکام ہوتے تو مشرف نے بعد میں جو پارٹی بنائی تھی وہ کلک کر سکتی تھی کہ بھئی دیکھو میں تو ملک کو پہلے بھی ترقی دی، بچایا ملک کو، اور یہ آگے انہوں نے خراب کیا. خیر اس کے اوپر میں اگلے کوئی ایک ویڈیو کروں گا مشرف کے اوپر، جو کہ آج کل اپنی زندگی اور موت کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ڈیلے ان ڈیسیشن یا رانگ ڈیسیشنز کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس جس قسم کی جمہوریت ہمارے پر مسلط کی گئی، اس نے 10 سال تک ملک کو لوٹ کھسوٹ کے تباہ و برباد کر دیا، اکانومی بھی تباہ ہو گئی، ملک ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن جمہوریت بہترین انتخاب ہے کے تحت عوام کے ساتھ اچھا خاصا انتخاب لیا گیا، اور عوام کی حالت بری ہو گئی. اس کے بعد یہ آ گیا عمران خان، اور عمران خان میں اقتدار میں آنے کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے. اور چونکہ PTI ایک لوٹوں کی پارٹی تھی، تو صحیح طرح سے وہ اپنی گورننس چلا نہیں سکا، اور ایک فیلڈ گورننس کے ساتھ اس نے 3.5 سال نکالے. لیکن اس تمام فیلئر کے باوجود آخری 1 سال جو عمران خان کا تھا، اس میں اس نے کافی اچھی اچیومنٹس کی، کچھ پالیسیز لائیں، کچھ گورننس سیکھی، اور نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ بہت ساری اس نے غلطیاں بھی کی، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اکانومی آپ کی ٹریک پہ آ گئی، اور جو شوکت ترین کی جو پالیسیز تھیں پچھلے سال کی، اس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی کھڑی ہونی شروع ہو گئی. آپ کا GDP بڑھ گیا، 6% پہ پہنچ گیا، آپ کے ایکسپورٹس بڑھ گئے، تو چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آنا شروع ہو گئی. اوبویسلی عمران نے کووڈ کی سچویشن فیس کی تھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کووڈ کو جس طرح سے عمران خان نے ڈیل کیا وہ واقعی ایک تعریف کے قابل ہے، اور اس نے ملک کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا جس کا لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے. بے روزگاری بھی بچایا، اور بیماری سے بھی بچایا، اور اتنے برے ایفیکٹس نہیں ہوئے جو ایون ویسٹرن ورلڈ جن کا بہت ہی ڈیولپ سسٹم ہے وہاں پہ ہوئے. خیر عمران خان نے کیا کیا غلطی، اس کی جب وہ خود بقول اس کے کہ جولائی سے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور سازش ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بات تو سامنے سب کے ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے اپوزیشن بہت ہی ایکٹیو تھی عمران خان کو ٹاپل کرنے کے لیے، اور ان کا PDM کا جو الائنس تھا وہ اسی کی تھی. پھر انہوں نے جلسے جلوس، لانگ مارچ وغیرہ وغیرہ کیے، جو کہ سارے ناکام ہوتے چلے گئے. اور اس کے باوجود عمران خان نے سیریسلی نہیں لیا. پنجاب میں گورننس عمران خان کی بہت پور تھی، گزدار واز اے کمپلیٹ فیلئر.
انکمپیٹنٹ تھا، جس کو پتہ نہیں کس وجہ سے عمران نے سی ایم جیسی اہم پوسٹ دے دی، وہ بھی سب سے بڑے صوبے کی، اور وہ فیلڈ ثابت ہوا۔ اس کے باوجود عمران خان نے ایک ضد پکڑ لی کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے وہ خود اقتدار میں رہے نہ رہے، بزدار کو اس نے سی ایم رکھنا ہے۔ اور جب اس نے اس کو ہٹایا، اٹ واز ٹو لیٹ۔ اگر یہ پہلے ہی چودھری پرویز الہی کو سی ایم بنا دیتا تو تھنگس کوڈ ہیو بین ویری ڈفرینٹ۔ اور پرویز الہی کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور پہلے بھی جب وہ سی ایم تھے انہوں نے پنجاب میں بہت ترقی دی تھی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ان کے بہت سارے پروجیکٹ جیسے 1122 اور اس طرح سے ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور انڈسٹریلائزیشن پنجاب کے اندر کرنے میں پرویز الہی نے جتنا کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ان کی جو لیکنگ تھی وہ مارکیٹنگ تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ پرویز الہی نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کی مارکیٹنگ بہت اچھی تھی کاموں سے زیادہ، اور انہوں نے اپنے فیلڈ پروجیکٹس کو بھی اس طرح سے مارکیٹ کر کے کیا کہ لوگ سمجھے کہ بھائی شہباز شریف نے بہت کام کیے۔ حالانکہ خسارے میں بجٹ گیا پنجاب کا اس کے دور میں، جبکہ چودھری پرویز الہی کا منافع میں بجٹ تھا۔ خیر، عمران خان نے ڈیلے کیا ڈیسیشنز اپنے خود چیک اینڈ بیلنس کرنے، اپنی گورننس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے میں اور اپنی ٹیم میں چینجز لانے میں بہت ڈیلے کیے ڈیسیشنز، خاص طور پہ پنجاب کی گورننس میں اور اپوزیشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس نے ہر ایک کو ہی چور ڈاکو کہہ کے لیبل کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرپشن کے چارجز تھے بڑے بڑے پولیٹیشنز کے، بڑی بڑی پارٹیز کے اوپر، لیکن ان کے اندر بھی بہت اچھے بھی لوگ موجود ہیں جن کو وہ کوشش کرتا اپنے ساتھ ملانے کی، اور ڈائلاگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اسرائیل کے ایشوز کے اوپر آپ آگے بات چیت کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ آپ اپنے ہی اس کے اندر کرتے۔ اور شہباز شریف کے ایز این اپوزیشن لیڈر جب تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران، تو ڈائلاگ کرنے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ شہباز شریف از اے ریزنیبل پرسن اور وہ نیگوسیشنز کے لیے تیار تھا، لیکن عمران خان نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور جس کا نتیجہ اس نے بعد میں بھگتا۔ کانسٹیٹیوشنل چینجز لانے کے لیے شہباز شریف سے اپروچ کی جا سکتی تھی، 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اکنامک ریفارمز کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اس نے ضائع کیا۔ وہ ضائع کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ سازش کامیاب ہو گئی، سازش کامیاب ہوئی، اور عمران خان آخر تک یہی سمجھتا رہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف اس کے بڑے دشمن ہیں، جبکہ پیچھے سے زرداری نے کام دکھا دیا، اور آج تک عمران خان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، جو کہ زرداری تھا۔ تو یہ ٹائم اس نے ضائع کیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی گورنمنٹ اڑ گئی، اور اب پھر شہباز شریف آئے۔ اب شہباز شریف نے آنے کے بعد جب دیکھا کہ اکانومی ان سے نہیں سنبھل رہی اور ٹیکس پہ ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں، مہنگائی آسمان پہ چلی جا رہی ہے، جو ان کا گراف پہلے ایک ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر مشہور تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب ایز اے فیلڈ پرائم منسٹر کے ان کا امیج آ گیا ہے۔ اور نون لیگ جو کہتی تھی کہ ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم تو ٹھیک کر دیں گے، اور وہ جو غلط ثابت ہو گئی، اور ملک کو جس تباہی پہ اب پہنچ چکا ہے، اس کا کریڈٹ نون لیگ کے اوپر آتا ہے۔ ان 2 مہینے کے اندر انہوں نے ہر چیز کے بیڑا غرق کر دیا، اور ان کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کرنا ہے اس وقت۔ پھر اس کرائسس سے نکلنے کی، سچویشن سے نکلنے کی جو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں، ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کرائے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو فوراً ایک انٹرم گورنمنٹ لگائیں براڈ بیسڈ ٹیکنوکریٹس کی، جو کہ الیکشن اصلاحات ایک نیوٹرل طریقے سے کرے، نیب کی اصلاحات جو بھی ہے نیوٹرل طریقے سے کریں، بجائے اس کے کہ جن کے کیسز ہیں وہی آ کے اصلاحات کریں، یا وہ لوگ آ کے الیکشن کی کمیشن کی اصلاحات کریں، یا رائڈنگس طے کریں جو کہ خود اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو بچانے اور پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیوٹرل گورنمنٹ ہو ایک، بھلے 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آ جائے، اور ٹیکنوکریٹس کی اور ملک کو صحیح پوزیشن پہ لے کر آئے، نان پولیٹیکل ایجنڈا ہو، اور اس کے بعد وہ الیکشنز کرائیں، اور جو بھی گورنمنٹ جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں۔ اس میں آرمی کو صرف یہ رول کرنا چاہیے کہ انشور کرے کہ لا اینڈ آرڈر قابو میں رہے، اور انشور کرے کہ جو بھی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے وہ پالیسیز جو لے کے آئیں وہ امپلیمنٹ ہو سکیں، اور ان کا راستے میں کوئی ہرڈلز نہ آئے۔ کورٹ کو بھی اس میں اسٹیپ ان ہونا ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس کرائسس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وقت کی اس وقت اہم ضرورت یہ ہے کہ ڈیسیشن لیں۔ اٹس آلریڈی گیٹنگ لیٹ، بٹ اٹس آلریڈی لیٹ میں یہ کہوں گا، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ٹیک اے پراپر اینڈ رائٹ ڈیسیشن۔ تو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آگے موو ہونا ہے،
اور ان میں تمام پارٹیز کو اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کو یا پولیٹیکل فائدے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کا فائدہ دیکھنا ہوگا اور آگے الیکشنز کے لیے ملک کو لے جانا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.